وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ مجھے یہ خطرہ اب تم پر نہیں کہ تم میرے بعد مشرک بن جاؤ گے۔ تو اب مشرکین جو ہے اس روایت کا سہارا بنا کر ہر قسم کا شرک کرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں ہے۔ حالانکہ اس لفظ کو جو ہے اگر صرف وضاحت کے ساتھ دیکھ لیا جائے تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں بنتا کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، یہ ہے کہ مجھے تم سے کوئی خوف نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے شرک کر دیا فرض کرو تو اس کیا حدیث کے مخالف تو نہیں آ گیا، صرف اتنا کچھ آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امید باندھی تھی اس امید پر یہ پانی پھیر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہین اور دلائل کی وجہ سے اصل اس روایت کا یہ مطلب ہے کہ صحابہ اکرام کو خطاب فرمایا کہ تمہارے اوپر جو ہے مجھے کسی قسم کے شرک کا خطرہ نہیں ہے، البتہ دنیا کے آگے بشارت بھی دی کہ تمہارے پاس اتنا مال و دولت وسیع تر ہو جائے گا کہ اب خطرہ اس بات کا مجھے کرنے لگا ہوں کہ کہیں دنیا میں پڑ نہ جاؤ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک طرح کی بشارتیں دی ہیں۔ تو جبکہ باقی امت کے لیے صاف احادیث پاک میں مشہور ترین روایات میں ہے، بخاری مسلم ہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، کہ تم ضرور بے ضرور، یہاں خطرے اور خوف کی بات نہیں کر رہی، ضرور بے ضرور تم پہلے لوگوں کی سنت کی اور پہلے لوگوں کے طریقوں کے پیچھے ضرور پڑو گے، حتیٰ کہ اتنا زور دے کر فرمایا شبرم بشبرن وذراعم بذراع، جس طرح ایک بالش دوسری بالش کے ایک ہتھیلی دوسری ہتھیلی کے برابر سرابر ہوتی ہے، اسی طرح بین ہی تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ حتیٰ کہ مزید پہ تیسری دفعہ ارشاد فرمایا حتیٰ لو سلکوا جوہر ضب لسلکتموہ، حتیٰ کہ اگر کوئی وہاں کسی گو کے سوراخ کے اندر بھی پیچھے بھی پڑا نا تو تم بھی اسی طرح پیچھے پڑو گے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے، یعنی ہم ان کے تابعدار ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن، تو اور میں کس کی بات کر رہا ہوں، یعنی باقی امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم یہود و نصارہ کے اتنے تابع ہو جاؤ گے، اور صاف قرآن پاک میں موجود ہے کہ یہود و نصارہ مشرک بھی تھے، کافر بھی تھے، اور حتیٰ کہ دوسری روایت میں ہے کہ اگر کسی نے ماں کے ساتھ برا کیا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ جو اپنی ماں کے ساتھ برا کریں گے، الیاذ باللہ۔ یہ بھی تو صحیح حدیثیں ہیں۔ صحابہ اکرام کے ایمان کی گواہی اس انداز میں دی کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے، اور پھر ان کو یہ بشارت دی کہ تمہارے پاس مال و دولت کے فراوانیاں کثیر ہو جائیں گی، اب مجھے یہ خطرہ کرنا پڑے گا کہ کہیں تم اس میں ملوث نہ ہو جاؤ، الیاذ باللہ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ اکرام واقعی ملوث ہو گئے تھے، اور باقی امت کے لیے وہ تفصیل سے حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہے کہ یہ امت کفر و شرک میں بھی مبتلا ہو سکتی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشگوئیاں معجزات کے قبیل سے ہیں۔ یہ حدیث لکھ کر بھی آپ کو بھیج رہا ہوں۔ والسلام۔